بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اسے اپنے جانور کا دودھ نذرانے کے طور پر نہیں دے پاتا تھا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کر دیتا تھا کہ جانوروں کے تھن خشک ہو جاتے تھے اور دودھ کی بجائے ان کے تھنوں سے خون نکلنے لگتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا رائے راجو کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے پھر دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو گی تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے دودھ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیش کر دیا اور گھر لوٹ گئی، اور یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات لوگوں میں عام ہو گئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ جادوگر حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی رائے راجو اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ جدھر جدھر رائے راجو جاتا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے جوتے ادھر ادھر اس کے پیچھے جاتے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے جوتے اس کے ساتھ ساتھ اڑتے اور اس کے سر پر لگتے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور جادو سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے وہ جادوگر فیض یاب ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب اسے عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت تک سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتی آ رہی ہے۔